اب گھر کی طرف دوڑے، گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، باپ نے دروازہ کھولا، فرمایا اے صدیق آج بڑے دنوں کے بعد گھر کی یاد آ گئی، کعبے کی زیارت کے برابر ثواب ملتا ہے، آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ احد احد کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ مالک نے کہا اے بلال کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں مالک جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، جان تو جا سکتی ہے، محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ جنگلوں میں اذان دی منہ کیا، صحراؤں میں اذان دی منہ کیا، پہاڑوں میں اذان دی منہ کیا۔ یا رسول اللہ آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، کس طرح منہ کر کے اذان دوں؟ حضور نے فرمایا اے بلال تم میری طرف منہ کر کے اذان دو، کیونکہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب اپنی دارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھی میرے فرشتے بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھیجتی ہوں۔ اے ایمان والو تم بھی مل کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ قرآن پاک میں ذکر درود پاک کا آ رہا ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام پر پڑھنے کا، اتنی فضیلت، اتنی برکت۔ حضرت محترم حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش فرماتا ہوں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، حضور کے صحابہ بھی تشریف فرماتے۔ ایک شہد کی مکھی آئی اور حضور کے ارد گرد اس نے گھومنا اور بن بنانا شروع کر، گھوم رہی ہے، بن بنا رہی ہے۔ صحابہ کرام آئے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہد کی مکھی آپ کے ارد گرد کیوں گھوم رہی ہے، کیوں بن بنا رہی ہے؟ حضور فرماتے میرے پیارے صحابہ شہد کی مکھی مجھ سے باتیں کر رہی ہے، شہد کی مکھی مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ حضور شہد کی مکھی کی باتوں کو سن بھی رہی ہیں اور اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہی ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان اور شہد کی مکھی کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں شہد کی مکھی سے پوچھ رہا ہوں اے شہد کی مکھی تو شہد کیسے بناتی ہے؟ تیرا شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے، اس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہوں۔ اور یہ بھی سن لو جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، جو کچھ قیامت تک ہوگا حضور سب جانتے ہیں۔ شہد کی مکھی سے کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا ہم دیوانوں کو بتانے کے لیے۔ حضور تو سب جانتے ہیں کہ شہد کیسے بنتا ہے، کیسے رس چوسا جاتا ہے، کیسے وہ میٹھا اور شہد بنتا ہے۔ ہم دیوانوں کو بتانے کے لیے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہوں۔ حضور نے فرمایا کچھ پھل میٹھی ہوتی ہیں، کچھ پھول کڑوے پھیکے ہوتی ہیں، تیرا شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ٹھیک فرمایا یا رسول اللہ جب میں پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہوں وہ کڑوا ہوتا ہے، جا کر چھتے میں پھینکتی ہوں تو پھر بھی کڑوا ہوتا ہے۔ حضور فرماتی ہے وہ شہد میٹھا کیسے بنتا ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کڑوا رس میں جب چھتے میں پھینکتی ہوں تو تمام مکھیاں مل کر بیٹھ کر آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیوانوں سنو پھر آگے کیا بات ہے۔ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم تمام مکھیاں مل کر آپ کی بیٹھ کر آپ کی ذات پر مل کر بیٹھ کر درود پاک پڑھتی ہیں نا تو اس کڑوے رس پر ہم پھونک مارتی ہیں تو رب تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اس کڑوے رس
وہ شہد میٹھا بنا دوں گا۔ درود کی اتنی برکت، تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، سب سے اولا رات کو سو قسمت جان اٹھے، رات خوابوں میں حضور کا ذکر نصیب ہو جائے۔ میرا دیوانہ، میرا غلام، میرا ذکر کر کے آ رہا ہے، رات خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ ابھی میں نے اشعار مکمل نہیں کیا اور ابھی میں نے تقریر شروع کی ہے، تو ابھی آپ کے ہاتھ اندر ہیں اور زبانیں بند ہیں، تو حضرات محترم پھر تقریر کرنی ہے تو پھر جب پورا بیان کرنا ہے تو پھر کیا ماحول ہوگا؟ اسی طرح خاموش رہیں گے نا جی تو پھر گاڑی نہیں چلنے والی۔ گاڑی تو چلتی ہے پیٹرول سے، ہماری گاڑی چلتی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سے، اور جب آپ پڑھ ہی نہیں رہے، ہاتھ بلند ہی نہیں کر رہے، آقا کے غلام، آقا کے پیارے خلیل کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں، تو ہاتھ اندر زبانیں بند، یہ ہو نہیں سکتا۔ سب سے اگر شہد کی مکھی درود پڑے، پڑھ کر پھونک مارے، کروا رس شہد میٹھا بن جائے، سرکار کا نوکر، سرکار کا امتی، سرکار کا غلام جب درود پڑھے گا نا، رب تعالیٰ ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ میرے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول صحابك يا حبیب اللہ۔ آئے مل کر بیٹھیں، کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، کس کی آمین ہو جائے، دعا مانگتی۔ جیسے چاہا در پہ بلا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا، نصیب کی بات ہے، بالغ الکمال ہی کشف دجا بجمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر کلہم، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہا۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اتنی پیاری شخصیات، علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ بڑی سونی محفل سجی ہوئی آقا دی، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں۔
ذات محترم، اور یہ مبارک بات ہے حضرت علامہ قاری حارث سیالوی صاحب جنہوں نے اس بزم کا اہتمام کیا، ان کے معاون نے ماشاءاللہ بہت پیارا سرکار کا جشن منا رہے ہیں، سرکار کے خلیل کا جشن منا رہی ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں برکتی عطا فرمائے۔ تمامی احباب بہت محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، وقت بہت ہو چکا ہے، سردی کی راتیں وقت بہت ہو چکا ہے، لیکن آپ اتنی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ صاحبزادہ صاحب بڑا پیارا خطاب فرما رہے تھے، بڑے پیارے اشعار پڑھ رہے تھے، احادیث مبارک پڑھ رہے تھے، تو اتنا خوبصورت بیان، اتنا مدلل بیان، دلیلوں کے ساتھ احادیثوں کے ساتھ ماشاءاللہ خوبصورت بیان فرما رہے تھے۔ تو میں صرف حاضری کے طور پر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنا پیارا خوبصورت خطاب کے بعد خطاب بنتا نہیں ہے، کیونکہ اتنا اعلیٰ خطاب میں اندر بیٹھ کے سن رہا تھا نا تو میرا دل مچل رہا تھا، اتنا پیارا خطاب ہو رہا ہے اور اتنا خوبصورت انداز سے بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے قاری صاحب نے بڑی پیاری نعت پڑھی، میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور ہماری جماعت کی اکثر محفل میں یہ شامل ہوتی ہیں، اور ہمارے قاری صاحب جو مفتی آصف جلالی صاحب جو ہمارے صدر ہیں شہر سرگودا ضلع کے، ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کے علم میں، یہ ہمارے وسیم بھائی، ہمارے سارے جن کے میں نام نہیں جانتا، کیسر بھائی، یہ سارے بڑے محبت والے ماشاءاللہ۔ قاری صاحب نے بڑی پیاری تلاوت کی، بڑی خوبصورت تلاوت کی انہوں نے۔ اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم مختصر سی حاضری ہوگی، کیونکہ پیر زیادہ صاحب نے اتنا خوبصورت بیان کیا، میں بیان آگے کر نہیں سکتا، لیکن علامہ صاحب نے حکم دیا، فقیر حاضر ہو گیا، آپ کو صرف 2-4 باتیں سنانے کے لیے احادیث تو آپ نے سن لی ماشاءاللہ، اتنے پیارا بیان۔ حضرات محترم ہم حضور کے پیارے یار، پیارے خلیل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بولا کرو رضی اللہ تعالیٰ، یہ ساتھ بولا کرو، جب بھی نام لیا جائے آپ بولا کرو۔ حضرات محترم ان کی یہ محفل سجائی کی ہے، اللہ پاک ہماری یہ چھوٹی پھوٹی سی محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، انہوں نے اپنا تن من دھن حضور علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا نا، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، گھر نہیں دیکھا، اولاد نہیں دیکھی، گھر بار کچھ نہیں دیکھا، سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ ایمان لانے کا ان کا بڑا پیارا واقعہ ہے۔ احادیث تو انہوں نے سن لی، میں صرف تھوڑی سی باتیں سنانی ہے، پیاری پیاری سی چھوٹی سی باتیں سنانی ہیں آپ کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا پیارا ہے، خوبصورت سا واقعہ۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے، آپ تجارت کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک سے تیسرے ملک، بڑی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کی گھر سے ملک شام گئے، ملک شام جب آپ تجارت کر رہے تھے، رات ہوئی سوئے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں نا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور 14ویں کا چاند میری جھولی میں آ گیا۔ آپ بڑے حیران، بڑے پریشان، صبح اٹھے، آپ نے پوچھا، اس کی تعبیر پوچھی، انہوں نے فرمایا اے ابو بکر تو پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، پیارے نبی کا تو وزیر ہوگا، ان کے بعد ان کا خلیفہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں عشق مچلا، حضور کی زیارت کرنے کے لیے، حضور کا کلمہ پڑھنے کے لیے ملک شام سے در مصطفیٰ پر پہنچے۔ حضور جلوہ افروز ہیں، حضور تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق در مصطفیٰ پر پہنچے، سامنے بیٹھ کر والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت کر رہے ہیں، واللیل کی زلفوں کی زیارت کر رہے ہیں۔ جب زیارت سے مستفید ہو گئے، عرض کرتی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں ہر نبی معجزہ لے کر آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، آپ سے بھی معجزہ دیکھنا ہے تب میں کلمہ پڑھوں گا آپ کا۔ حضور نے فرمایا اے صدیق، کیا وہ خواب والی دلیل مجھے سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا وہ چاند جو تیری جھولی میں آیا تھا وہ چاند ہے ہی نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ حیران پریشان، خواب تو میں نے دیکھا بھی ملک شام میں، اس کا علم مجھے یا راہب کو یا نجومی کو اور کسی کو علم نہیں، خواب میں نے دیکھا، مدینے میں رہ کر جو
ملک شام کے حالات بتا سکتا ہے، وہ نبی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا دین بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا خدا بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پڑھ لیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ حضرت فرماتی ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے کتنی پیاری بات نبی اور رسولوں سے آلہ اشعار بہت ہیں پنجابی میں، فارسی میں، آسان سا کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھ، یہ سب کی حاضری ہو جائے۔ سب دیوانے ہیں، کسی کو پنجابی نہیں آتی، کسی کو عربی نہیں آتی، کسی کو فارسی نہیں آتی، اردو میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے ہیں کہ سب کی حاضری ہو جائے۔ حضرت محترم حضرت بکر صدیق حضور کے ہاتھ پر جب کلمہ شریف پڑھا، آپ کے پاس نقد 40,000 دینار تھے، 40,000 دینار آپ نے وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر، ایک 10 روپے دے کر یا 100 روپے مسجد میں دے کر یا مدرسے میں 1,000 روپے دے کر ہم اپنے آپ میں پھولے نہیں سماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 دینار اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام بیان فرمائے، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، ان کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے کاشانے پر جلوہ فروز تھے، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا، میری نظر آسمان کے تاروں پر پڑی، میں نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان تاروں کے برابر بھی کسی نے کی نیکیاں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور آسمانوں کی ستاروں کی گنتی بھی جانتے ہیں اور اپنے امتیوں کی نیکیاں بھی جانتے ہیں، کیونکہ حضور کو علم ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ جب یہ جواب ملا تو آپ خاموش ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے آپ خاموش ہوگی؟ فرمایا حضور جو دل میں آرزو تھی، جو جواب کی طلبگار میں تھی، وہ جواب نہیں ملا۔ فرمایا کیا جواب چاہیے تھا؟ فرمایا میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے؟ فرمایا عمر بھر کی نیکیاں اور ابو بکر کی ایک شب کی عبادت ان سے بھاری ہے۔ عمر بھر کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کی شب کی عبادت کے بھاری ہیں، اسی لیے تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں حضرت ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہوتا، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتی ہیں کہ شیطان جو ہے نا جی، شیطان حضرت عمر کے سائے سے بھی دوڑتا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت محترم جو مراد رسول بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے سینے کا اگا ہوا اقبال ہوتا، حضرت ابو بکر کے سینے کا اگا ہوا اقبال ہوتا۔ حضرت محترم اتنا بڑا مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا، حضرت محترم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا اس زمین پر سب سے بہادر شخص کون ہے؟ فرمایا لوگوں نے جواب دیا آپ اسد اللہ ہیں، آپ شیر خدا ہیں۔ فرمایا میں نہیں بہادر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس زمین پر سب سے بہادر شخص ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، بہت لمبی احادیث ہے، یہ مختصر سی آپ کو حضرت محترم سنائی ہے۔ اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف فرما ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرما ہے۔ تو نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئے. ذرا محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ. پیاری باتیں سنا رہا ہوں. علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا. میں تو چند باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ مسکرا رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ جس طرح میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. ذرا بولو نا محبت سے سبحان اللہ. آپ کو اس لیے بلا رہا ہوں آپ کو کوئی چیز یاد بھی ہو جائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ نہ یاد ہونا. صبح اٹھا جائے جی علامہ صاحب آئے تھے پیر صاحب نے بیان کیا تھا. کیا بیان کیا؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بھائی یہی یاد نہ ہونا جی. اس لیے تو آپ کو عرض کر رہی ہیں ذرا تھوڑا سا بولو نا آپ کو بھی یاد ہو جائے. مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کیا کر رہی ہیں؟ مسکرا رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ مسکرا رہی ہیں. مسکرانے کی کوئی وجہ نہ پا کر مولا علی فرماتی ہیں اے پیارے صدیق آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور کی ایک بات یاد آ گئی. فرمایا کیا بات یاد آ گئی؟ فرمایا حضور نے فرمایا تھا جنت میں وہی شخص جائے گا جس کو علی ٹکٹ دیں گے علی اجازت دیں گے. پھر کہہ دینا محبت سے سبحان اللہ. نعرے حیدری تو بڑا زور سے لگاتی ہو. حضرت مولا علی کا ذکر آیا تو کتنے خاموشی سے بیٹھے محبت سے کہہ دینا. پیارے صدیق فرما رہے ہیں باتوں پر غور کریں باتوں پر. پیارے صدیق فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا تھا جنت میں وہی جائے گا جس کو ٹکٹ علی دیں گے اجازت علی دیں گے. یہ بات کی نا حضرت مولا علی مشکل کشا آپ بھی مسکرانے لگ گئے. آپ بھی مسکرانے لگ گئے. حضور ابوبکر صدیق کے چہرے کو دیکھ کر تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے مولا علی اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے بھی حضور کی پیاری بات یاد آ گئی. فرمایا کیا بات یاد آ گئی؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا پیارے علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں صدیق کا پیار ہوگا. صدیق کے ماننے والوں ادارہ صداقت کانفرنس کا اہتمام کرنے والوں سن لو جس کے دل میں پیار صدیق کا ہوگا علی اسی کو جنت کی ٹکٹ دیں گے اس کو اجازت دیں گے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اسی لیے تو فرماتے ہیں جن پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا بھی اعتبار نہیں. جن پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا بھی اعتبار نہیں. جڑا چار یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. جڑا چار یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. لکھ نفل نمازاں پڑھ پاوے لکھ لمبے سجدے کر پاوے جڑا آل رسول دا دشمن جڑا آل رسول دا دشمن او دا بیڑا پار نہیں ہونا. کتنی پیاری بات کتنی پیاری حدیث حضرات محترم آپ کی نظر. علامہ صاحب کہاں تشریف لے گئے؟ اچھا جی میں بڑی پیاری بات آپ کو نا جی عرض کرتا ہوں. جب مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہو گیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا کعبہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں. زیارت سے مشرف ہو رہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر کہہ دو سبحان اللہ. جب آپ بولتے نہیں ہیں نا ایسے لگتا ہے جیسے آپ نا ناراض ہیں. جیسے لگتا ہے آپ کو نا سمجھ نہیں آ رہی. علامہ صاحب ہمارا تھکے بیٹھے ہیں ٹائم کافی ہو گیا نا. بس جی دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے نا مجھے دیا انہوں نے تو میرا دل ہے میں بھی تھوڑی سی حاضری لگا لوں. رات کو میری بھی حاضری قبول ہو جائے.
سارا دن پتہ نہیں کتنے گناہ کیے، اور حضور کے پیارے خلیل کا ذکر کر لیں گے تو شاید میری بھی، آپ کے صدقے اللہ پاک میری بھی بخشش فرمائے۔ دیکھیں نا یہ خوبصورت سفید ریش داڑھی والے ادھر بھی بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نا کعبے کی زیارت کر رہے ہیں، کب زیارت کر رہے ہیں؟ جب مکہ فتح ہوا، زیارت سے مشرف ہو رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا اے پیارے صدیق کیا کر لیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آج جی بھر کے نا کعبے کو دیکھ رہا ہوں، آج جی بھر کے نا ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ تو دیوانوں یہاں پر نا جی آپ کی سبحان اللہ کی بات چاہیے، تو نا میں یہاں پر ایک بات کرنی ہے، اگر سب کو اچھی لگی نا تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کرنی ہے آپ نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے صدیق کعبے کی زیارت کر رہے ثواب حاصل کر رہے، فرمایا جس نے اپنے والد کے چہرے کی زیارت کی نا اس کو کعبے کی زیارت کے برابر ثواب ملے گا۔ پیار سے بات سنائی، کوئی زور نہیں لگا، زور ہے وہ بھی لگا کے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ صرف بات یہ کرنی ہے کہ نا آپ کو سمجھ آ جائے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اے پیارے صدیق باپ کے چہرے کی زیارت کرنا کعبے کی زیارت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر میرے چھوٹے چھوٹے منہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو نا یہ والدین کی بات نہیں مانتے، یہ بڑے بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، لیکن جب سے حدیثیں سنی ہے نا ماننے لگ گئے۔ حضور کی پیاری حدیثیں سنی نا، حضور نے نا جی سب کا احترام بتا دیا۔ حضور جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے نا تو ماں کو نا بازاروں میں جا کر فروخت کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، والدین کو باپ کو بازاروں میں فروخت کر رکھتے تھے۔ اللہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ کنویں میں پھینک دیا کرتے تھے، ماں باپ سے زیادتی کیا کرتے تھے، لیکن حضور آئے نا حضور نے والدین کا احترام بتا دیا۔ حضور آئے نا تو حضور نے نا جی بیٹیوں کا ادب اور احترام اور ان کا مقام بتا دیا۔ حضرات محترم اس لیے تو ابھی اشعار نہیں پڑھیں گی کیونکہ وقت مختصر سا ہے، لیکن یہاں پہ اشعار بڑی ہیں، شعر بڑی ہیں پڑھنے والے، لیکن آپ کی نا توجہ چاہتا ہوں کہ آپ کے نا دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، آپ عمل کر لیں، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ والدین کی خدمت کیا کرو، اور حضور نے فرمایا باپ کے چہرے کی زیارت کرنا کعبے کی زیارت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامہ صاحب یہ بات سنی، آپ نے کیا کیا؟ آپ فوراً بھاگے، گھر کی طرف بھاگے۔ کدھر بھاگے؟ گھر کی طرف بھاگے۔ آپ کے باپ حضرت ابو قحافہ، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ گھر کی طرف دوڑے، گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، باپ نے دروازہ کھولا، فرمایا ایسی دی آج بڑے دنوں کے بعد گھر کی یاد آ گئی، ایسی دی آج بڑے دنوں کے بعد گھر کی یاد آ گئی، کیسے آئے ہو؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کے چہرے کی زیارت کرنا کعبے کی زیارت کے برابر ثواب ملتا ہے، آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ باپ حضرت ابو قحافہ نے جب یہ سنا تو دل مچل گیا، دل میں نور پیدا ہو گیا، فرمایا وہ اسلام، وہ نبی کا دین جو والدین کی زیارت کعبے کی زیارت کے برابر ثواب ملتا ہے، وہ دین جھوٹا نہیں، وہ نبی سچا ہو سکتا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہو سکتا ہے۔ اے ابو بکر صدیق مجھے بھی درے رسول پر لے چل اور مجھے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لے۔ فرمایا جس دین میں ایسی عبادت اور ایسی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو۔ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرات محترم یہ بات ہے، یہ والدین کی زیارت کرنا، چہرے کی زیارت کرنا، ان کی خدمت کرنا اور دنیا میں ہی رہ کر جنت حاصل کر رہے۔ حضرات محترم یہ میرا جو واقعہ میں نے سنا ہے اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، آپ نے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت نہیں ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ماں کی قدموں کو نا اپنے بوسہ دینا ہے، باپ کے ہاتھ کو چومنا ہے، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے
बाप जन्नत का दरवाज़ा बोसा देकर जन्नत में ही रहकर आप दुनिया में ही रहकर आपने जन्नत हासिल करनी है। हुज़ूर ने फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स। या रसूलल्लाह कौन शख्स? फरमाया जो वालिदैन जिसके जिंदा हो, बाप हो या माँ हो, और वो खिदमत उनकी करके जन्नत ना हासिल कर ले, वो हलाक हो जाए शख्स। हज़रात मोहतरम, माँ बाप हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है, नेकियों का घर है, जन्नत का घर है। हमें चाहिए, हमें माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। और ये माँ बाप की खिदमत हमें हुज़ूर ने बताई, हुज़ूर ने बताई। हज़रत मोहतरम, आखिरी बात वही हज़रत उमर फारूक आज़म और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मुकाबला। हज़रत उमर फारूक ना हर मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ना बढ़ने की कोशिश किया करते थे, हर काम में बढ़ने की कोशिश किया करते थे। एक दफ़ा हुज़ूर ने ऐलान किया कि दीन को ना जी माल की ज़रूरत है, अल्लाह की राह में खर्च करो। तो हज़रत उमर फारूक आज़म आज दिल में खुश हैं, कहते हैं आज तो मेरे पास बड़ा माल है, आज मैं सिद्दीक़ अकबर से आगे निकल जाऊंगा। घर पहुंचे जल्दी, घर का सारा सामान इकट्ठा किया, आधा सामान घर में रखा, आधा सामान हुज़ूर की बारगाह में पेश कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया। हुज़ूर ने फरमाया, ऐ उमर फारूक आज़म, घर क्या छोड़ कर आए हो, बच्चों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? फरमाया, या रसूलुल्लाह आधा माल घर छोड़ आए हो, आधा माल आपकी बारगाह में पेश कर दिया। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घर पहुंचे, आपने घर का सारा माल इकट्ठा किया, दीवारों पर भी हाथ मारा कि कोई चीज़ बाकी नहीं। आपने अपना पहना हुआ जो लिबास था वो भी उस सामान में रखा, आपने टाट का लिबास पहन लिया और कंडे के बटन लगा लिए। ये बड़ी तवील हदीस है, तवील ये हज़रात मतलब बात है, मैं मुख्तसर सी बात सुनाता हूँ। सारा माल इकट्ठा किया, हुज़ूर की बारगाह में पेश कर दिया। हुज़ूर ने फरमाया, है प्यारे सिद्दीक़, घर में क्या छोड़ कर आए हो, बच्चों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आए। हज़रत अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं कि परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। हज़रत मोहतरम, वाक़यात तो बड़े, अहादीस तो बड़ी, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि जो कुछ बयान किया जाए उस पर अमल करना जरूरी है। आपके जहन में कोई बात बैठ जाए, आप अमल कर लें, क्योंकि आज हमारी महफिलों में बयान तो बड़े हैं, अहादीस तो बड़ी हैं, हम दिन रात सुनते हैं। अल्लामा साहब दिन रात महफिलें सजाते हैं, उनके मामीन कारी साहब दिन रात महफिलों में होते हैं, दिन रात अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, दिन रात आपको सुनाते हैं, लेकिन हम सुनते तो हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, हम अमल नहीं करते। अगर हम एक बात पर भी अमल कर लें, हमारी जिंदगी संभल जाएगी, हम अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे गुलाम बन जाएंगे, हम सुन्नतों पर अमल कर लेंगे, हमारे चेहरों पर सुन्नत रसूल सज जाएगी, हमारे चेहरों पर फरिश्तों की सुन्नत इमामा सज जाएगा। हज़रात मतलब ये हम इमामा ऐसे ही नहीं रखते, हम महफिलें इसलिए सजाते हैं, आपके दिल पर कोई चोट लग जाए, कोई बात असर कर जाए, आप सुन्नतों पर अमल कर जो, हमारा इस दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, उस जिंदगी में आपका तो बेड़ा पार होना ही होना है, क्योंकि आपने सुन्नत पर अमल करना है। हज़रात मतलब हम भी आपके सदके बख्शे जाएंगे। कितना खूबसूरत बयान अल्लामा साहब ने किया। मैंने तो चंद बातें आपसे ना जी अर्ज की हैं, अगर मेरी बातें वो आपको अच्छी लगी, अगर वो आप मेरी बातों पर अमल कर लें तो कितनी अच्छी बात होगी, इस महफिल का मकसद पूरा हो जाएगा, अल्लामा साहब का मकसद पूरा हो जाएगा। इन्होंने जो इतनी प्यारी बज़म सजाई, यहाँ पर लोग नहीं देते जाते, तादाद नहीं देखी जाती, हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो दिलों का हाल देखती हैं कि कितने मोहब्बत से ये मेरे दीवाने बैठे हुए हैं, मेरे प्यारे खलील का जश्न मना रही है, मेरा जश्न मना रहे हैं। आखिर में हज़रात मोहतरम हुज़ूर की शान में भी एक हदीस आपको बयान न करना, आखिर में ये सिर्फ आखिरी बात, उसके बाद इंशाल्लाह इजाज़त होगी। इसी तरह ना जी हज़रत बिलाल हबशी का भी जिक्र हो जाए, उन्होंने दीन के साथ बड़ी वफा की, हुज़ूर के साथ भी बड़ी वफा की, उन्होंने दीन के लिए बड़ी मारें खाई, उन्होंने बड़ी दीन के लिए मारें खाई। हज़रात मोहतरम उस हस्ती को कौन नहीं जानता,
حضرت بلال حبشی نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کے مالک جو تھے وہ کافر تھے، ان کے اوپر روز ظلم کرتے تھے، اے بلال کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے جان تو جا سکتی ہے، محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک مرتبہ تو ان کے مالک نے حضرت بلال حبشی کا کرتا اتروا کر ان کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا دیا، آہیں نکلنے لگی، آہیں بلند ہونے لگی، احد احد کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ مالک نے کہا اے بلال کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں مالک جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، جان تو جا سکتی ہے، محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا ہوا؟ حضرت بلال حبشی کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، کہا بلال کلمہ چھوڑ دے، فرمایا جان تو جا سکتی ہے، محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مالک نے کانٹے دار شاخ لی، جسم پر مارنا شروع کر دیا، جسم سے خون کے فہارے نکل آئے، خون کی بہاریں نکل آئی، کہا بلال کلمہ چھوڑ دے۔ فرمایا مالک جتنا ظلم کرنا کر لے، پہلے تو پڑھنا نہیں تھا، پڑھ لیا، اب چھوڑنا نہیں، جان جو جا سکتی ہے، محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ دین کے ساتھ وفا کی، حضور کے ساتھ وفا کی، دین کے ساتھ وفا کرو گے نا۔ حضرت بلال حبشی کا بال نام ستاروں کی طرح چمک رہا ہے، صحابہ کے ساتھ چمک رہا ہے۔ دین کے ساتھ جو وفا کرتا ہے نا، امیر المجاہدین کا جنازہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، دیکھا نہیں تو سنا تو ہوگا، کروڑوں کی تعداد میں لوگ آئے تھے، انہوں نے دین کے ساتھ وفا کی، حضور کے ساتھ وفا کی، تو گلی گلی نگر نگر آج ان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو جب ہم نبی کی سنت پر عمل کریں گے نا جی، تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو لوگ یہی کریں گے بڑا دیوانہ تھا، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا تھا، چہرے پر سنت رسول سجائی ہوئی تھی، سر پر امامہ سجایا ہوا تھا۔ ذاتی محترم مختصر حضرت بلال حبشی نے دین کے ساتھ وفا کی، حضور کے ساتھ وفا کی۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو حضور نے فرمایا بلال کہاں پر؟ حضرت بلال حبشی تشریف لائے، فرمایا بلال تو نے دین کے ساتھ وفا کی، حضور کے ساتھ وفا کی، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان دے۔ کوئی مسجد میں اذان دے فخر محسوس کرتا ہے، کوئی مرکزی مسجد میں اذان دے فخر محسوس کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا مقام کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہے، سبحان اللہ، کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اذان دی جاتی ہے تو منہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، کعبے کی طرف، اور جب نماز پڑھی جاتی ہے تو منہ کیا جاتا ہے کعبے کی طرف۔ حضرت بلال حبشی فوراً کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مدینے میں اذانیں دی، منہ کیا کعبے کی طرف، محبت سے کہہ دو نا کعبے کی طرف، منہ کیا کس طرح منہ کیا؟ یا رسول اللہ مدینے میں اذانیں دی، منہ کیا کعبے کی طرف، جنگلوں میں اذانیں دی، منہ کیا کعبے کی طرف، صحراؤں میں اذانیں دی، منہ کیا، بول پڑھو نا، اور آخری الفاظ ہے نہیں تو پھر دوبارہ پھر شروع کر لیں، پھر حدیث بھی پڑھنی، پھر شعر بھی پڑھنے، پھر سارا بیان کر دیں گے جتنا بھی یاد کیا ہوا نا جی، سارے کا سارا بیان کر دیں، اگر نہیں بولو گے، اگر بول پڑھو گے تو اسی حدیث پر آخری محبت سے کہہ دو نا، جنگلوں میں اذانیں دی، منہ کیا، صحراؤں میں اذانیں دی، منہ کیا، پہاڑوں میں اذانیں دی، منہ کیا، یا رسول اللہ آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، کس طرح منہ کر کے اذان دوں؟ حضور نے فرمایا اے بلال تم میری طرف منہ کر کے اذان دو، کیونکہ میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں۔ حضور دا ذکر کر بارشاں ہو جائے، کیا دے سبحان اللہ، میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کو عظمت ملی تو میرے محبوب کے صدقے سے ملی۔ حضور جب تشریف لائے کعبہ شریف میں 360 بت تھے، 360 بت تھے، کعبے کو بتوں سے پاک کیا میرے پیارے نے بھی۔ حضور نے
جب دین کی تبلیغ شروع کی نا جی تو یہودیوں نے ٹالا دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دین تو نیا لے کر آئے ہو، لیکن ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ پہلے قبلہ مسجد اقصی تھی، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ دین نیا لے کر آئے ہو، قبلہ بھی نیا لے کر آؤ۔ حضور نے عرش پر دیکھا، رب نے کہا محبوبہ کام نہ کر، تیرا روح جس طرف ہو جائے گا قیامت تک اس کو قبلہ بنا دوں گا۔ کعبے کو عظمت ملی میرے محبوب کے صدقے، حضور نے مسجد اقصی سے کعبے کی طرف رخ کر دیا، قیامت تک جو بھی آئے گا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اشعار بڑے پڑھیں گے انشاءاللہ پھر کبھی، اتنا ہی پڑھے آپ ذرا سمجھ جائیں وہی بڑی بات ہے۔ چھوٹی سی گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، خدا را جب اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا اذان آئے نا، سارے کام چھوڑ کر مسجد میں آ جائے، خود بھی نماز پڑھا کرو، اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کرو۔ اور کتنا بڑا ادارہ جہاں پر بچوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، بچیوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ دین کا کام، قرآن پڑھانے کا کام، حافظ قرآن بنانے کا، حافظ قرآن کا بڑا مقام، اس کے والدین کا بھی بڑا مقام۔ یہ بھی بیان کرے وقت بڑا لگ سکتا ہے، لیکن یہی عرض کروں گا خود بھی قرآن پاک پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی یہاں پر داخل کروائے، اپنی بچیوں کو بھی داخل کروائے، یہاں پر حافظ قرآن بنائے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بڑا کام کر رہے ہیں، علم دین سکھا رہے ہیں، بڑا کام ہے حضرات محترم۔ اللہ پاک ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، کیونکہ حضرات محترم آج دو بیان تھے، تیسرا یہاں پر ہے۔ گلا کافی ساتھ دے رہا تھا لیکن اب ساتھ چھوڑ گیا، اس لیے چھوڑ گیا آپ نے پٹرول ہی نہیں ڈالا، گاڑی بند ہو گئی ہے، پٹرول مہنگا ہو گیا نا جی، سویرے پھر مہنگا ہو جانا جی، ہاں جی سویرے پھر مہنگا ہو جانا یار، ساڈا پٹرول تے اتنا سستا ہے، تہاڈ بھی نیکیاں سانو بھی نیکیاں، سبحان اللہ۔ پھر جنت وچ درخت تے درخت بھی اینا بڑا حدیث وچ آیا وے، او دا سائے وچ عربی نسل دا گھوڑا 500 سال تک چلدا رہے، اس درخت دا سایہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، ادھا پتہ چلیا سی جنت وچ جانا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ساڑھے درخت جو لگ رہے نے جا کے کٹنے نے، کھیتی کرنی ہے، جنت وچ مزے کرنے نے۔ جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے، حدیث چاہیا اپنے کو نہیں چھڑدا پہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ تھی وجہ نا سبحان اللہ نہیں آکھ دے گھڑی نہیں چل دی یار، آکھیا کرو تو انہیں بھی ثواب ملے، سانے بھی ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔